جس نے بنا پوچھے معراج کی صداقت کی گواہی دی اور جس نے دیکھ کے اسلام کی حقانیت کی گواہی دی، ایسے صدیق کی صداقت کو لاکھوں سلام۔ اور مسلمان کا سر قلم کر دیا یہ کہہ کے کہ جو میرے نبی کی عدالت کو نہ مانے، عمر کی عدالت تو عدالت عمر کی تلوار بھی اس کا سر تک سے جدا کرنے کا فیصلہ کرتی ہے، ایسے عمر کی عدالت کو لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ جس نے یہودی سے کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر کے مصطفیٰ کو خوش کر دیا، ایسے عثمان کی سخاوت کو لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ جس اکیلے نے خیبر کا سارا دروازہ اکھاڑ کے پھینک دیا، ایسے علی کی شجاعت کو لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ جس حسن کی گھٹی پہ محمد نے اپنا لعاب ڈالا، ایسے حسن کے حسن کو لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ کربلا کے میدان میں آ کے اپنے کنبے سے ہو گیا جدا اور پھر بھی کہا رب عالمین تیری رضا پہ حسین ہے رضا، ایسے حسین ابن علی کی شہادت کو لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اور محمد جس کے آنے میں کھڑا ہو جائے، قیامت والے دن حیا والوں کی گردنیں جس کے آنے پہ جھک جائے، ایسے ہی مخدومہ کائنات کی حیا کو لاکھوں سلام۔ اور صدیق کو جس نے صداقت عطا کی، اور فاروق کو جس نے عدالت عطا کی، اور عثمان جس کی وجہ سے اپنی سخاوت کو لے کے مشہور ہوا، اور علی کی شجاعت چار سو دنگ پھیل گئی جس کی برکتوں کی وجہ سے، اور حسن کو جس نے اپنے حسن کو عطا کیا، اور حسین کو جس نے اپنی شہادت عطا کی، اور فاطمہ جیسی بیٹیوں کو اور فاطمہ کو عزت دے کے محمد مصطفیٰ نے یہ بتا دیا قیامت والے دن تک کہ میرے غلاموں محمد جیسے بیٹی کو عزت دیتا ہے، میرے غلام ویسے ویسے قیامت تک اپنی بیٹی کو عزت دیں گے۔ اور صرف یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی، ارے قیامت والے دن خدا کے گناہگار، ایسے گناہگار جن پہ خدا کی جہنم واجب ہو گئی ہوگی، ہاتھ سے پکڑ کے جو جنت میں لے جائے، ایسے محمد کی سخاوت اور ایسے محمد کے حسن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایسے محمد کے حسن پہ لاکھوں سلام۔ حضرات گرامی، ربیع الاول کی آمد ہے۔ میں نے پچھلے جمعے کچھ حصہ تقریر کیا تھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں اور ایمان کیسے ملتا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں اور ایمان کیسے ملتا ہے۔ حضرات گرامی، میں تھوڑی سی آپ لوگوں کو لے کے جاؤں گا پیچھے تاکہ آپ لوگوں کو ذہنوں میں یہ بات کلیئر ہو جائے۔ آج کا میرا موضوع ہے رحمت، موضوع ہے رحمت۔ میں آپ لوگوں کو پیچھے لے کے جاؤں گا تاکہ ذہنوں میں یہ بات کلیئر ہو جائے کہ رحمت کیسے ملتی ہے
شکاری آیا، شکار کیا، شکار کرنے کے بعد اس نے شکار کو بازو میں پکڑا، لے کے جا رہا تھا، سامنے سے نبی رحمت آ گئے۔ جب نبی رحمت آ گئے، شکاری نہیں بولا، شکار بول پڑا کہ یا مصطفیٰ، یا مرتضیٰ، اے محمد مصطفیٰ، اس کو بولو مجھے مہلت دے، مجھے مہلت دے، میں اپنے بچوں کو جا کے دودھ پلا کے واپس آتی ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے اس کو کہا مہلت دو۔ اس شکاری نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضمانت کون لے گا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جب اتنا بڑا ضامن تمہارے سامنے موجود ہے، تمہیں ضمانت کی کیا فکر؟ یہ نبی رحمت کھڑا ہو کے ضمانت دے رہا ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ واپس آ جائے گی۔ حضرات گرامی، رحمت اس وقت رحمت بنتی ہے جب انسان کسی بہت بڑی الجھن میں، بہت بڑی مصیبت میں پھنسا ہو نا، اور کوئی بھی سبب اس کو نکلنے کا نہ مل رہا ہو کہ یار میں اس الجھن سے کیسے نکلوں گا، میں اس مصیبت سے کیسے نکلوں گا، کوئی بھی سبب اس کو نہ مل رہا ہو نکلنے کا، اور یکایک اچانک کوئی ایسی ہستی آ جائے جو اس کو اس مصیبت سے نکال کے باہر کر دے، اس کو اس مصیبت سے نکال کے باہر کر دے۔ تو ہمارے معاشرے کا ایک جملہ آپ لوگوں نے بھی بڑا سنا ہوگا کہ یار اے بندہ میرے سے رحمت کا فرشتہ بن کے آیا ہے، اے بندہ میرے سے رحمت کا فرشتہ بن کے آیا ہے کہ منو مصیبت ہے جو کاٹ دیتا، میرا مصطفیٰ کے فرشتے میں سے بھی رحمت ہے، رحمت کا فرشتہ نہیں، میرا مصطفیٰ کے فرشتے میں سے بھی رحمت ہے۔ صرف یہی نہیں، میرے مصطفیٰ باہر نکلے ٹہلنے کے لیے، کیا کرنے کے لیے؟ ٹہلنے کے لیے، ٹہلنے کے لیے نکلے، وہاں پہ آپ کو ایک گھوڑا پسند آ گیا، گھوڑا پسند آ گیا، آپ نے سودا کیا، گھوڑا کس کا ہے؟ جی میرا ہے، آپ نے سودا کیا، سودا کرنے کے بعد گھوڑے کو پکڑا، لے کے چلے گئے۔ جب چلے گئے ان لوگوں نے شور مچا دیا۔ یہ واقعات آپ نے سنے گے، لیکن میں آپ لوگوں کا صرف ذہن کلیئر کر رہا ہوں کہ رحمت کیسے کہتے ہیں، کیسے کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے شور مچا دیا کہ یار اس بندے کو ہم لوگوں نے پہلے نہیں دیکھا، پہلے کبھی نہیں دیکھا، ہم تجارت کی غرض سے آئے تھے، تجارت کرنے آئے تھے، یہ ہمارا مال تجارت لے گیا، ہمیں نہ پیسے دیے، نہ ضامن دیا، نہ ضمانت دی، نہ ضامن دیا، نہ کسی کی ضمانت دی، اور لے گیا مال۔ اب وہ لوگ نا آپس میں چیئے مگیاں کرنے لگ پڑے، باتیں کرنے لگ پڑے، یار اس کا کیا بنے گا، یہ پیسے کیسے آئیں گے، کب آئیں گے، کس طرح آئیں گے۔ وہ جو قافلہ والا تھا نا، جو قافلے والا، جو قافلے کا امیر تھا، اس کی بیگم بھی ساتھ آئی ہوئی تھی۔ اس نے نا اپنی پالکی میں سے پردہ ہٹایا اور پردہ ہٹا کے کہنے لگا کہ کہنے لگی لوگوں پریشان نہ ہونا، اگر یہ بندہ تم لوگوں کو پیسے نہ دینا تو اس کے چہرے کی رحمت بتا رہی ہے کہ اس کے چہرے پہ حسن بہت ہے، تو اس کے حسن کی قسم ہے وہ پیسے میں تمہیں دے دوں، وہ پیسے میں تمہیں دے دوں گی۔ اب وہ جو لوگ تھے نا وہاں پہ، جو پیسوں کو لے کے پریشان ہو رہے تھے، جو پیسوں کو لے کے پریشان ہو رہے تھے، ان لوگوں کے لیے وہ عورت جو ہے جس نے ضمانت لے لی تھی، وہ کیا ہو گئی تھی؟ وہ رحمت کا فرشتہ ہو گئی تھی۔ مصیبت میں سے نکال دیا تھا نا، وہ رحمت کا فرشتہ ہو گئی تھی۔ ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ کچھ وقت گزرا، میرے مصطفیٰ کا غلام آیا پوچھتے پوچھتے کہ یار ہمارے نبی نے گھوڑا کس سے لیا تھا؟ جی مجھ سے لیا تھا۔ اتنے پیسے؟ ہاں جی اتنے پیسوں کا لیا تھا۔ یہ پیسے تمہارے گھوڑے کے ہو گئے، یہ پیسے تم لوگوں کی مہمان نوازی کے ہو گئے، یہ پیسے تم لوگوں کے انتظار کے ہو گئے، یہ پیسے تم لوگوں کے یقین کے ہو گئے۔ 4 دفعہ پیسے دیے، 4 دفعہ پیسے دیے، یہ تم لوگوں کے یقین کے پیسے ہو گئے کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں لوگوں نے پہلے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ جب طائف گئے نا، جب طائف گئے، طائف والوں نے پتھر مارے، لہو لہان ہو گئے نا۔ تھکاوٹ کو اتارنے کے لیے ایک پہاڑ کی اونٹ لے کے بیٹھ گئے۔ جب بیٹھے نا تو جبرائیل آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ حکم فرمائیں۔ میرا رب فرماتا ہے کہ میں 2 پہاڑوں کو حکم دوں گا، یہ آپس میں مل جائیں گے، میرا رب کیا فرماتا ہے؟ میں 2 پہاڑوں کو حکم دوں گا، طائف کے 2 پہاڑوں کو حکم دوں گا، یہ آپس میں مل جائیں گے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جبرائیل میں رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت بن کے نہیں آیا۔
میں رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت بن کے نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں جانتے ان کی نسلیں آئیں گی جو مجھے جانیں گی، ان کی نسلیں آئیں گی۔ پھر اسی ٹائپ میں سے خالد بن ولید آیا تھا جو ہر جنگ میں یہ آرزو لے کے شریک ہوتا تھا کہ مجھے شہادت ملے، مجھے شہادت ملے، لیکن خالد بن ولید اپنی طبی موت فوت ہوئے، اپنی طبی موت فوت ہوئے، اور جب فوت ہوئے نا تو ان کے غسل کے لیے جب ان کے کپڑے اتارے گئے تھے نا تو 63 نشان تھے، تلواروں کے، نیزوں کے، برچوں کے 63 نشان۔ تو آپ یہ گویا پیغام دے کے چلے گئے تھے کہ لوگوں نبی کی محبت میں زندہ رہنا، نبی کی محبت میں مر جانا، خدا کی خدائی کی قسم جو رات قبر میں نہیں آ سکتی ہے کسی کا باپ بھی قبر میں نہیں لا سکتا، سبحان اللہ، کسی کا باپ بھی قبر میں نہیں لا اللہ سکتا۔ اکبر، اللہ۔ آپ لوگوں کا تھوڑا سا ذہن کلیئر ہوا ہوگا کہ رحمت کسے کہتے ہیں، رحمت کسے کہتے ہیں، تھوڑا سا ذہن کلیئر ہوا ہوگا۔ اسی طرح میں نے بھی تمہید میں بھی بیان کیا ہے کہ مسلمان بہت زیادہ پریشان تھے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی نہیں، کیا نہیں ہے؟ پانی نہیں ہے، یا رسول اللہ بارش کا کہیں عطا پتہ نہیں ہے، میرے مصطفیٰ بارش کا بھی عطا پتہ کہیں نہیں ہے، آپ کچھ دعا کریں کہ بارش ہو جائے۔ بارش کا عطا پتہ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، قحط آ گیا، کھانے کے لیے اناج نہیں اور پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترے، آپ نے دعا کی کہ یا اللہ بارش برسا دے، یا اللہ بارش برسا دے۔ مورخ لکھتا ہے آپ واپس ممبر پہ نہیں آئے تھے کہ مدینے میں بارش شروع ہو گئی، مدینے میں بارش شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اگلے جمعے کو جب آپ ممبر پہ چلنے لگے نا خطبہ دینے کے لیے، وہی صحابی کھڑا ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی فرماؤ۔ آپ نے فرمایا، اس نے فرمایا، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ تو نبی رحمت ہیں، آپ تو رحمت والے نبی ہیں، آپ زحمت والے نبی نہیں ہیں، آپ دعا کریں کہ اب بارش رک جائے، آپ دعا کریں اب بارش رک جائے۔ میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے میرے مصطفیٰ نے دعا کی کہ یا اللہ ایک ہفتہ بارش بہت ہوتی ہے، اب تیرے بندے تنگ آ گئے ہیں، اب تیرے بندے رحمت کو زحمت سمجھنے لگے ہیں، رحمت کو رحمت رہنے دے، رحمت کو زحمت نہ بنا۔ مورخ لکھتا ہے پھر واپس مصطفیٰ ابھی ممبر پہ نہیں پہنچے تھے کہ بارش رک گئی تھی، سبحان اللہ، مصطفیٰ ابھی ممبر پہ نہیں پہنچے تھے کہ بارش رک گئی تھی۔ یہ رحمت کا ایک زاویہ۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، کوئی بھی پیغمبر کسی دوسرے پیغمبر کے لیے نبی بن کے نہیں آیا، کوئی بھی نبی دوسرے نبی کے لیے نبی بن کے نہیں آیا۔ میں قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید کی آیت کریمہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا، لیکن آپ پہلے یہ سمجھ لیں کہ کوئی بھی نبی دوسرے نبی کے لیے نبی بن کے نہیں آیا۔ کوئی نبی آیا آدم سے لے کے عیسیٰ تک ایک گھر کے لیے رحمت بن کے آیا، کوئی نبی آیا ایک محلے کے لیے رحمت بن کے آیا، کوئی نبی آیا ایک گلی کے لیے رحمت بن کے آیا، کوئی نبی آیا ایک شہر کے لیے رحمت بن کے آیا۔ جب باری آئی نا آمنہ کے لال کی، جب باری آئی مدینے کے تاجدار کی، جب باری آئی حسن و حسین کے نانا کی، ارے جب باری آئی فاطمہ کے بابا کی، رب نے فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ محبوب ایک گلی کے لیے نہیں، ایک محلے کے لیے نہیں، ایک شہر کے نہیں، تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ وہ جو آئے تھے نا وہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے آئے تھے۔ قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید، ایک واقعہ آپ لوگوں کو بیان کرتا ہوں۔ صحابی آیا، جلدی صحابی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کا اگر میں کچھ حصہ آپ پر درود پڑھوں اور باقی حصہ عبادت کروں تو کیسا رہے گا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا بہت اچھا رہے گا، لیکن اگر تم رات کے اور زیادہ حصے میں مجھ پر درود پڑھو نا یہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے، تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ اچھا یا رسول اللہ اگر میں آدھا حصہ درود پڑھوں اور آدھا حصہ عبادت کروں تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن تم مجھ پر اور زیادہ درود پڑھو۔ یا رسول اللہ اگر میں 3 حصے آپ پر درود پڑھوں اور 1 حصہ میں عبادت کروں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب تمہیں میرے اوپر درود پڑھنے سے ٹائم مل جائے تو رب کی عبادت کر لینا، لیکن اگر سارے
بہتر ہے. نبی رحمت پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ويا رحمة للعالمين. حضرات گرامی، قرآن کریم فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. رب جس چیز کو اپنے فرشتوں کے ساتھ مل بیٹھ کے کرتا ہے نا، اسے میرے اور آپ کے نبی پر درود و سلام کا پڑھنا کہتے ہیں. میرے اور آپ کے نبی پر درود و سلام رب قرآن میں فرماتا ہے میں اور میرے فرشتے پڑھتے ہیں. اے ایمان والو آپ بھی پڑھا کرو، اے ایمان والو آپ بھی پڑھا کرو. حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے روزے کا حکم دیا، روزہ نہیں رکھتا. اللہ رب العزت نے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، زکوٰۃ نہیں دیتا. اللہ رب العزت نے حج کرنے کا حکم دیا، حج نہیں کرتا. استطاعت ہو تو حج کرنے کا بھی حکم دیا، حج نہیں کرتا. حضرات گرامی، عبادت کے بہت سارے ایسی چیزیں ہیں، بہت سارے رموز و اوقات ہیں کہ اللہ رب العزت نے محمد کے امتیوں کو تو حکم دے دیا لیکن خود نہیں کرتا. خود کیا کرتا ہے؟ فرمایا آؤ میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، اگر ایمان والے ہو تو تم بھی کرو. یا اللہ کیا کریں؟ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، میں اور میرے فرشتے یصلون علی النبی، اپنے نبی پر درود پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر ایمان والے ہو، صلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی میرے نبی پر درود بھی پڑھا کرو، میرے نبی کو سلام بھی کیا کرو. وہ پتھر دینا میرا مصطفیٰ فرماتا ہے میں مدینے کے، میں مکہ کے اور ان پتھروں کو بھی جانتا ہوں جو پتھر مجھے سلام کرتے رہے. سبحان اللہ. پتھر مجھے سلام کرتے رہے، میں ان پتھروں کو بھی جانتا ہوں. جو نبی پتھروں کو سلام کرتے ہوئے جان سکتا ہے، وہ نبی بشر کو کیسے نہیں جان سکتا؟ سبحان اللہ. نبی سبحان بشر کو اللہ. کیسے نہیں جان سکتا؟ جان سکتا ہے نا. بے شک. اللہ رب العزت، میں نے آپ لوگوں کو کہا اللہ رب العزت صرف اپنے نبی پر درود و سلام کرتا ہے، اپنے نبی پر درود و سلام پڑھتا ہے. آؤ میں ایک اور کام آپ کو نہ بتاؤں، میں ایک اور کام، اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. رحمت کا لفظ قرآن کریم فرقان حمید میں 115 دفعہ ہے. رحمت کا لفظ کتنی دفعہ ہے؟ 115 دفعہ. گویا یہ ہمیں بتا رہا ہو کہ جس ولی اللہ کے سر کے اوپر، گردن کے اوپر میرے غوث پاک جانبی والے کا قدم ہے نا، اس پر بھی نبی رحمت کی رحمت ہے. سبحان اللہ. نبی رحمت کی رحمت ہے. اور یہ بھی بتا رہا ہے اگر 11 کو ہٹاؤ تو 5 رہ جاتے ہیں. ارے 5 پاک ایسے نہیں بنے، ان پر بھی میرے نبی رحمت کی رحمت ہے. سبحان اللہ. میرے نبی رحمت کی رحمت ہے. اب میں رحمت کو ذرا کھول دوں آپ لوگوں کے لیے. رحمت کو یہ 4 لفظ ہیں، رے ہے میم تے، رے ہے میم تے، 4 لفظ ہیں. رے ہے میم تے، رحمت 4 لفظ ہے. رب کے قرآن بھی 4 ہیں، رب کی کتابیں بھی 4 ہیں، رب کے فرشتے بھی 4 ہیں. محمد لفظ میں نام جو لفظ کے اندر استعمال ہوتے ہیں وہ بھی 4 ہیں، ان سے بھی 4 ہیں. محمد کے 4 جو ہیں وہ خلیفۃ المسلمین بھی ہیں. اب میں آپ کو رحمت کو ذرا کھول کے بتاتا ہوں. رحمت رے سے رب، ہے سے حمایت ہے. اگر رب کی حمایت کرو گے تو بیم محمد بھی ملے گا، اور دے محمد کی تابع داری کرو گے تو رے رب بھی مل جائے گا. سبحان اللہ. رب بھی مل جائے گا. رب کی حمایت کرو گے تو محمد ملے گا، محمد کی تابع داری کرو گے تو رب مل جائے گا. سبحان اللہ. محمد کی تابع داری کرو گے تو رب مل جائے گا. اب میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا اللہ رب العزت ایک کام کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ میرے اور آپ کے نبی پر درود و سلام پڑھتا ہے. یہ میں نے نہیں بتایا، رب نے خود بتایا. کیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اے لوگوں، میں اور میرے فرشتے اپنے نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں. کلیئر ہو گئی بات؟ قرآن کریم فرقان حمید میں آیا ہے. ہر مقرر کرتا ہے، ہر مقرر اپنی تقریر میں یہ بیان کرتا ہے. ایک بات کو بیان کی ہوگی، سورۃ بقرہ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 3. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. لوگوں، میں ان لوگوں پر رب ہو کے درود و سلام بھیجتا ہوں. میں ان لوگوں پر رب ہو کے درود بھیجتا ہوں. جا کے ترجمہ کر لینا، میں ان لوگوں پر رب ہو کے درود بھیجتا ہوں. یا اللہ کس پر بھیجتے ہو؟
جس کے پاس میری رحمت ہو میں ان پر درود بھیجتا رہتا ہوں، جس کے پاس میری رحمت ہو میں ان پر درود و سلام بھیجتا رہتا ہوں۔ سبحان اللہ، اولئک هم المہتدون، صرف درود نہیں بھیجتا لوگوں، میں نے ان کو ہدایت بھی دے دی ہے۔ اولئک هم المہتدون، میں نے ان کو ہدایت بھی دے دی ہے۔ تو محمد عربی کو جو رحمت سمجھ کے چلے نا، محمد عربی کو اپنا نبی سمجھ کے چلے نا، تو قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جن پر رب درود بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ، جن پر رب درود بھیجتا ہے۔ دوسرا سپارہ سورۃ بقرہ رکوع نمبر 3، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، لوگوں میں درود بھیجتا ہوں ان لوگوں پر، ورحمہ جن کے پاس میری رحمت ہے، واولئک هم المہتدون، اور صرف درود ہی نہیں بھیجتا ان لوگوں کو ہدایت بھی دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، صرف درود نہیں بھیجتا ان لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہوں۔ یہ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے۔ اب قرآن نے ایک لفظ اور بھی کہا ہے، قرآن نے ایک لفظ ایک جگہ ایک اور جملہ بھی کہا ہے۔ وہ کیا کہا ہے؟ دوسرا سپارہ سورۃ بقرہ، پاؤ سے اوپر آ جاؤ، ذالک تخفیف من ربکم، جو چھپاتے ہیں نا اپنے رب ورحمہ، اپنے رب کی رحمت کو، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، جو چھپاتے ہیں نا اپنے رب کی رحمت کو، فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم، یاد رکھو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یاد رکھو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جب خدا نے ہمیں اپنی رحمت دے دی اور رحمت دے کے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، لوگوں میں نے وہ نعمت دی ہے، میں نے وہ رحمت دی ہے، میں نے رحمت اور نعمت ایسی نہیں دی، میں نے تم لوگوں پر احسان کر کے دی ہے۔ تو احسان کرنے کا بدلہ ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان، رب کہتا ہے کہ جو احسان کرے اس کی جزا احسان کر کے اتارا جائے۔ سبحان اللہ، کہتا ہے کہ جو احسان کرے اس کی جزا احسان کر کے اتاری جائے۔ تو احسان کا بدلہ کیسے دیں گے؟ ہماری اور طاقت نہیں ہے اور حیثیت نہیں ہے، یہ حیثیت ہے کہ جہاں بیٹھے ہو، جہاں چلتے ہو، جہاں پھرتے ہو، نبی کا ذکر کرتے رہے، نبی پر درود و سلام پڑھتے رہے۔ خدا کی خدائی کی قسم، رب درود بھی پڑھے گا، رب ہدایت بھی دے گا۔ سبحان اللہ، رب کیا کرے گا؟ درود بھی پڑھے گا، رب کیا کرے گا؟ ہدایت بھی دے گا۔ درود سلام پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ مجھے ایک اور آیات یاد آ گئی ہے قرآن کریم فرقان حمید کی، مجھے ایک اور آیت یاد آ گئی، سورۃ آل عمران رکوع نمبر پہلا، سورۃ آل عمران رکوع نمبر پہلا، سپارہ نمبر تیسرا، سپارہ نمبر تیسرا، آل عمران کا پہلا رکوع ہے، تیسرے سپارے کا 9واں رکوع، تیسرے